بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی کے سلسلے میں آج ہماری ندا ہے 44ویں یعنی 44۔ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی حرمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ان آیات میں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پنتیرا بدلتا ہے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہوا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے اس سے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم سلسلہ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کو پھر جہاد کرنا ہے اور بہادری سے کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے اور بزدلی نہیں کرنی ہے۔ تو اسی کے لیے پھر یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا۔ تو زحفاً سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ زحف الصبی، جب بچہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہے۔ اسی طرح فوج کو بھی کہا جاتا ہے زحف الجیش، سے مراد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو اسی لیے پھر اس کو بھی یہی کہا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ دشمن جب مقابلے کے لیے میدان میں سامنے آ کھڑا ہو تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ وہاں پہ جمے رہنا ہے اور آخری دم تک لڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ حکم صرف بدر میں نہیں تھا بلکہ یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو متعدد احادیث میں کفار سے مقابلے کے بعد بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت پیٹھ پھیرنا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اس طرح آدمی بزدلی سے بھاگ جائے اور ڈر جائے اور پھر وہ جہاد سے یا جنگ کرنے سے پیچھے رہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بزدلی سے پناہ کی کئی دعائیں سکھائی ہیں، چنانچہ آپ ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ یہی دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو ہر جگہ یہ جبن سے مراد وہی بزدلی ہے کہ بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ انسان جو ہے اس طرح بزدل ہو جائے گا تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، ہر وقت وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو حکم دیا گیا اس سے 2 طرح کے حالات سے استثناء دے دیا گیا، جسے فرمایا کہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ۔ متحرف جو ہے تحرفہ سے اسم فاعل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ہو جانا، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پلٹنا ہے، اپنا پوری سچویشن بدلنی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے دوبارہ حملہ کرنا ہوتا ہے، تو لہذا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور متحیز سے مراد وہی ہے کسی جگہ پہ اکٹھا ہونا، یعنی دشمن کو گھیرنے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا یا پیچھے ہٹنا، یا مسلمانوں کی بڑی جماعت کی طرف پناہ کے لیے اور دوبارہ حملے کے لیے لوٹ کے آنا، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں اگر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پیچھے ہٹے گا تو پشت اس کی ادھر ہو جائے گی، تو لہذا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے تو فائدہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی جنگ جاری رکھے، اور اگر جو اس طرح کا عمل کرے گا بغیر ان 2 کے علاوہ، یعنی اللہ کا غضب اور جہنم کا ٹھکانہ ہونا، تو جنت سے بھاگنے والے پر ہے، جنگ سے جو بھاگ رہا ہے بزدلی کی بنا پہ اس کے لیے ہے۔ اگر فنون حرب کے تحت میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھنے والی ہے۔
تو اسی لیے اس میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان آیات میں کہ مجاہد کو میدان کارزار میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر لڑنا چاہیے، اور حالت جنگ میں پیٹھ پھیرنا سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دو حالتوں میں صرف پیچھے ہٹنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک تو اس وقت جب جنگی چال کے لیے ہٹنا پڑے، دوسری وہ ہے جب بیرونی کمک حاصل کرنے کے لیے آدمی پیچھے ہٹے تاکہ اور جو لوگ آ گئے ہیں ان کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس صورت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ پیچھے ہٹے، ورنہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں وہ پیچھے ہٹنے کو اس کو اجازت دی گئی ہو۔ تو لہذا سمجھنا ہمیں یہی چاہیے کہ ایک مسلمان بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، وہ کسی طرح لڑتے ہوئے کسی سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اب سینہ کھول کے لڑتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی صفت ہے، خصوصیت ہے کہ ان کافروں سے، منافقین سے، دشمنوں سے، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے لڑنے میں ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان دشمنوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔